उस रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी एक झलक देखने के लिए फरिश्ते बेकरार हुराने जन्नत यानी रब ताला के हुजूर इंतजार की घड़ियां गिने, उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे अखलाक करीमानों में से एक मिसाल में पेश करूं। घर तशरीफ लाएं, दोपहर का वक्त है, हसनैन करीमैन रो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन आजम रदी अल्लाह ताला रो रहे थे। अंदर आकर के देखा फातिमा कहां है? फातिमा बिस्तर पर लेटी हुई हैं, बीमार है, बुखार ज़दा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, देखा तो जिस्म गर्म था। फातिमा ज़हरा बतूल ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि आका घर में इतना माल नहीं कि मैं इलाज करा सकूं, तबीब के लिए मेरे पास इतने खर्चे नहीं हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि फातिमा मैं तो कायनात का आका व मौला हूं। वो रसूल जो औरों को शिफा दे दे, लोग उनके दरबार में आए, महज मुस्कुरा करके उनकी बीमारियों का इलाज कर दें, वो अपनी दुख्तरे अपनी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से क्या फरमाते हैं? फातिमा सब्र करो, तुम्हारे बाप के पास भी इतनी रकम नहीं है, सब्र करो, अल्लाह इसका सिला अता करेगा। अब हसनैन करीमैन को गोद में उठा लिया, पूछा कि ये क्यों रोते हैं? कहा भूख की शिद्दत से रो रहे, भूख की शिद्दत से ये रोए जा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों को गोद में उठाते हैं, बाहर निकल आए हैं, कोई नजर नहीं आ रहा था। सख्त दोपहर का वक्त है, धूप की ऐसी कड़ी धूप तमाजत चल रही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों साहबजादों को कंधों पर उठाकर चलते हुए मदीने के मुज़ाफात तक आ गए, बाहर आबादी से। फरमाते हैं मैं देखता हूं कोई भी चीज अगर मिल जाए तो मैं मेरे बच्चों को खिला दूं, लेकिन कैसे? किसी से मांग करके, किसी से जबरदस्ती हदिये लेकर के, किसी से नजराने वसूल करके नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, देखा एक देहाती बुद्धू कुएं में डोल डालकर पानी खींच रहा था और अपनी खेत को सैराब कर रहा था, दरख्तों को पानी डाल रहा था। महबूबे कायनात रब्बे जुल जलाल के ये सच्चे आखिरी नबी तशरीफ लाए और उससे कहा क्या मैं तेरे पास मजदूरी कर सकता हूं? क्या मैं मजदूरी कर सकता हूं? उसने देखा वो नहीं पहचानता था, कहा हां मजदूरी कर सकते हो। कहा तुम पानी डोल निकालोगे, हर डोल पर मैं तुझे 2 खजूरें दूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मंजूर है, मैं तेरे पास मजदूरी कर लूंगा। और रस्सी ली, डोल लिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग गौर से सुने जो हलाल कामों को हकीर समझते हैं। यहां लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियां चाहिए काम करने के लिए, छोटा मोटा काम तो चलता ही नहीं अपने नौजवानों को। ये मेरे स्टेटस के मुताबिक नहीं है, ये मेरे स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है। मियां अगर ठेला घसीट करके भी हलाल लुकमा मिलता है तो सबसे अफजल काम है, इसमें कोई शर्म आर की बात नहीं। हलाल काम के लिए कभी तुम्हारी अना आ गई तो समझ लो कि तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं है। चोरी करने को अफजल समझते हैं लोग, धोखे देकर लोगों को टोपियां पहना करके अपने घर में चूल्हे जलाने को लोग समझते हैं मैं बहुत बड़ा बादशाह हूं, मेरे घर में नोटों के अंबार है। ऐसी कमाई से उस ठेले वाले की कमाई बहुत बेहतर है जो दिन भर घसीटता है और पसीने की कमाई खाता है, वो सबसे अफजल है। लेकिन लोगों के यहां झूठ बोलकर, चोरी करके, लोगों को धोखे देकर जो कमाई की जाती है वो दुनिया में उसके लिए आग ही आग है और आखिरत में जहन्नम ही जहन्नम है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकाम और मर्तबे को मैंने पहले ही बता दिया कि वो कौन रसूल, सैयदुल अंबिया। अरे वो अगर हाथ उठा दे तो पूरे फरिश्ते उतर आए, रब तबारक व तआला जन्नत के खान उतार दे। वो महबूब रसूल अपने शहजादों को लेकर मदीने के बाहर क्यों जा रहे हैं? इस बुनियाद पर कि ये सिखाना कि
اپنے آپ کو یہ مت سمجھنا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں۔ میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتیاں آپ کی پھٹ جاتی تو اپنے ہاتھ سے سل دیا کرتے تھے۔ تسمہ لگانا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسمہ لگا لیتے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال ہے۔ یہاں تو لوگ اپنے جسم کی کوئی چیز دور کرنے کو بھی عیب سمجھتے ہیں۔ حضور پاک نے اس دیہاتی سے کہا کیا میں مزدوری کر لوں؟ کہا ہاں، 1 ڈول پر 2 کھجوریں دوں گا۔ کہا منظور ہے۔ رسی لی اور ڈول کو باندھا، کنویں میں ڈال دیا اور کنویں سے پانی کھینچتے تھے اور اس کے درختوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں تربتر تھے، سخت دھوپ کی تمازت، اور آپ کنویں سے ڈول کھینچتے جا رہے۔ کافی وزنی ڈول ہوتا، اتنی محنت کے بعد وہ صرف 2 سوکھی کھجوریں دیتا، اور حضور کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا، یہاں تک کہ ڈول وہ ایک مرتبہ ٹوٹ کر کے ہاتھ سے گرا، تو جیسے ہی گرا تو پیچھے کھڑے ہوئے اس بدو نے ہاتھ اٹھایا اور میرے آقا کے اوپر لگا دیا اور کہا تو کیسی مزدوری کرتا ہے کہ میرا ڈول ٹوٹ گیا۔ میں جب بھی حدیث پاک پڑھتا ہوں قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تو کسے ہاتھ اٹھایا، کس پر ہاتھ اٹھایا، نہیں فرمایا، کہا کہ غلطی سے ہو گیا، ڈول ٹوٹ گیا، میں باندھ دوں گا۔ رسی باندھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر یہاں تک کہ شام تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈول سے کھینچتے رہے اور کھجوریں جمع کی اور حسن و حسین کو کھلایا اور کہا بیٹا یہ حلال لقمے ہیں، یہ حلال لقمے ہیں۔ حلال لقمے کھلانے کے بعد کھجوریں لے کر اپنے گھر تشریف لائے۔ شام کے وقت میرے آقا کی زندگی پر یہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوئی کہ کسی دیہاتی بدو نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے ہاں تشریف لائے، سنو اس حکایت، اس حدیث کو شہاب الدین قلیوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخری حصے میں لکھا اور فرماتے ہیں اس کے بعد لکھنے کی میری ہمت نہیں ہوتی، اس کے بعد لکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس دیہاتی کو احساس ہونے لگا میں نے جس کو مارا ہے شاید وہ کوئی اچھا آدمی نظر آ رہا تھا، میں نے جس پر ہاتھ اٹھایا۔ پھر وہ کہتا ہے دل میں احساس ہونے لگا محمد کے بارے میں نے بہت سنا، کہیں وہ محمد ہی تو نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتا وہی تو نہیں تھے۔ وہ دیہاتی کہتا ہے مجھے خیال آتا آتا بے قرار کر گیا، بے چین ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے پوچھا لوگوں سے کہ ایسے ایسے چہرے ہیں، ایسی آنکھیں ہیں، ایسی زلفیں ہیں، ایسا لباس ہے، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دیہاتی گیا اپنے گھر اور کھجوریں سب ایک طرف رکھ دیا اور ایک تیز چاقو سے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، چاقو سے، تلوار سے اپنا ہاتھ کاٹ دیا اور کٹا ہوا ہاتھ لے کر مسجد نبوی تشریف لایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آقا کونین کو دیکھتے ہی اپنا ہاتھ رکھا، کہا میں آج تک اپنے آپ پر ملامت کر رہا ہوں کہ وہ ہاتھ جو آپ پر اٹھا مجھے ایسے ہاتھ کی ضرورت نہیں، اس پر لعنت ہو، میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو اٹھایا اور اس کو دیا اور پھر فرمایا اتنی زیادہ اپنی طبیعت پر گراں اور اتنا سخت عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بھی تو ایک مزدور ہی کی طرح تیرے پاس کام کر رہا تھا، میں نے مزدور جس طرح غلطی کرتا ہے اس طرح سے اگر کوئی چیز کمی زیادتی ہو گئی ہوگی تو اس پر اتنا بڑا تجھے عمل ایکشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے رو رو کر کے کہا کہ آپ مجھے معاف کریں گے، کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں انہو لا یعلمنی، اے میرے صحابہ وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنا نام تک ذکر نہیں کیا تھا، میں نے اسے یہ بتایا نہیں تھا کہ میں محمد عربی ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ خیر اس سے جو کام ہوا ہے وہ انجانے میں ہوا، اللہ اور اس کے رسول نے اسے معاف فرمایا ہے۔ میرے عزیزو
یہ حدیث پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر انا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ہمارے اندر غرور و تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میاں ہم تو کسی کی آنکھیں دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیوں گھور رہا ہے تو مجھے، اتنی دیر سے کیوں تاڑے جا رہا ہے؟ کسی کا تیز نگاہوں سے دیکھنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا، گالی تو دور کی بات ہے، ہاتھ اٹھے تو پھر ہمارے بھی اٹھے، اور جنگ کی نوبت آ جائے، یہی تو معاشرہ ہم لوگوں نے آج بنا کر رکھا ہے۔ برداشت کی قوت تو ختم ہے ہماری۔ صوفیاء کے ذکر سے مچلنے والے لوگ اہل سنت و جماعت جو اولیاء کے عرصوں میں کثرت سے حاضر ہونے والے، ان میں سے کسی کے اندر بھی اولیاء کا مذہب آ جاتا تو قسم رب ذوالجلال کی آج معاشرے کی ہر کڑوائی مٹھائی میں تبدیل ہو جاتی۔ ان کا مذہب